نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ ایک فریاد لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، ایک عریضہ پیش کرنے آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، یا رسول اللہ ایک آرزو لے کے آئی ہوں۔ عرض کیا تھا یا رسول اللہ آرزو یہ ہے، میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ میرے حق میں دعا فرما دیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ میری آپ کی دعا کو قبول کر لے اور میری پریشانی کو ٹال دے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا آنے والی عورت بتا تو صحیح بات کیا ہے، تجھے کس غم نے ستایا ہے، تجھے کس پریشانی نے ستایا ہے، کس غم کی ماری ہوئی تو میرے پاس میں آئی ہے، بتا تو صحیح، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے نبی نے جب اتنا فرمایا ہے، وہ عورت ہے وہ عرض کرنے لگتی ہے یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، اے اللہ کے رسول جب وہ دورہ پڑتا ہے میرے جسم سے کپڑا بھی ہٹ جاتا ہے، اے اللہ کے رسول مجھے پتہ نہیں ہوتا ہے میں کہاں پہ پڑی ہوں، اے اللہ کے رسول میں کہیں جا نہیں سکتی ہوں، بڑا عجیب و غریب وہ دورہ ہوا کرتا ہے مرگی کا۔ میرے بھائی انسان کو اپنے کا پتہ نہیں ہوتا ہے میں کہاں پہ ہوں۔ وہ عورت عرض کر رہی ہے یا رسول اللہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑی پریشانی کا سامنا میں کرتی ہوں، میں کہیں جا نہیں پاتی ہوں، لیکن یا رسول اللہ آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، میری اس پریشانی کو دور فرما دے گا۔ حضرات اس صحابیہ نے آ کر کے یہ عریضہ پیش کیا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اے آنے والی عورت تم سے میرا فرمان یہ ہے، کہا تھا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا دو باتوں کی میں آپ سے دو باتیں کرتا ہوں، اگر تم دو باتوں میں سے جس بات کو پسند کرو گی میں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی نے فرمایا تھا اے آنے والی عورت اگر تم چاہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے حق میں دعا کر دوں تو میں تمہارے حق میں دعا بھی کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی کو دور فرما دے گا، میری دعا قبول فرمائے گا، لیکن اگر تم اس مرگی کے دوروں پہ صبر کرتی ہو اور صبر کے ساتھ زندگی گزار لیتی ہو، چونکہ آخر ایک دن موت آنا ہے، دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، تو میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں جب تم اس دنیا سے جاؤ گی پروردگار بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے جب میرے نبی نے یہ فرمایا تھا اس عورت نے سوچا نہیں تھا، بلا جھجک بول پڑی تھی یا رسول اللہ میرے دماغ میں بات یہ آ گئی ہے دنیا کو تو ضرور چھوڑنا ہے، دنیا میں تو رہنا نہیں ہے، آپ اگر یہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا، اگر تو بورے کی حالت میں انتقال کرے گی، اسی مرض کی حالت میں انتقال کرے گی۔ اس عورت نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے شفا کے لیے دعا نہیں کرانی ہے، بس مجھے چاہیے تو یہ چاہیے کہ اللہ مجھے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے، بغیر حساب کے مجھے جنت مل جائے۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اے عورت جہاں میں نے کہہ دیا ہے اللہ تعالیٰ تجھے بغیر حساب کی جنت عطا فرما دے گا۔ حضرات اس عورت نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ خواہش یہ ہے، میرے سوالوں کا جواب ہو گیا ہے لیکن خواہش میری یہ ہے۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا تھا یا رسول اللہ مجھے جب دورہ پڑتا ہے میرے جسم کے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے میں صحابیہ ہوں، آپ پر ایمان لا چکی ہوں، آپ کو معلوم ہے نمازیں میں پڑھتی ہوں، آپ کو معلوم ہے پردہ میں کرتی ہوں، یا رسول اللہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے، مرگی کی حالت میں ہوں، دورے کی حالت میں ہوں، میرے جسم کو کوئی دیکھ سکے، اللہ کے رسول آپ اللہ کی بارگاہ میں اتنی دعا کرتے جب مجھ پہ دورہ پڑا کرے تو میرا جسم نہ ابھرا کرے، میرا جسم پر کپڑا ڈھکا ہونا چاہیے۔ میرے رسول نے فرمایا تھا اے آنے والی عورت تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو پردے کی پابند ہے جہاں میں نے اللہ
की बारगाह में दुआ कर दी है, अगर आज के बाद में तुझे मिर्गी का दौरा पड़ेगा तो कभी तेरा जिस्म नंगा होता नजर नहीं आएगा, जिस्म ढका हुआ होगा उस दौरे की हालत में। हज़रत सहाबा फरमाते हैं, सहाबा का बयान मिलता है, वो औरत जिंदा रही नबी पाक के दौर से, हजरत अबू बकर के दौर में भी जिंदा है, हजरत उमर फारूक के दौर में भी जिंदा है, हजरत उस्मान गनी के दौर में भी जिंदा है, हजरत उस्मान गनी के दौर में उस औरत का इंतकाल हुआ है। सहाबा फरमाते हैं, अगर कोई ये ख्वाहिश करता कि हमें जन्नती देखना है जो दुनिया में चलता फिरता जन्नती हो, नबी पाक ने जिसको बशारत देती हो कि ये चलता फिरता जन्नती है, तो सहाबा अगर किसी को ले जाते थे किसी और के दरवाजे पे नहीं, बल्कि सहाबा कहते थे, लोगों अगर दुनिया के अंदर कोई जन्नती देखना है तो उस औरत के दरवाजे पे चलो, अल्लाह के रसूल ने उसको जन्नत की बशारत